بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یوزارسف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشہ زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ بیناروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قید سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آنکھ مہو کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا۔ خیریت تو ہے؟ جناب ہورم ہوپ نے دوبارہ اس خراب زاویرہ کو کیسے عزت بخش دی؟ ہم یوزارسف کو لینے آئے ہیں، اب وہ آزاد ہے۔ جناب آمون حطب ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یعنی تو کیا اب ہم یوزارسف کو پھر نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یوزارسف تا ابد زندان میں ہی رہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان کی آزادی تو چاہتا ہوں، لیکن ان کی دوری بھی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قیدی یوزارسف کی جدائی کو سہنے کی سکت رکھتا ہوگا۔ تمام قیدی اور نگہبان سبھی اب تک محض ان کی وجہ سے ہی زندان کو برداشت کیے ہوئے تھے۔ بہرحال جناب ہورم ہوپ کو جناب کیدامون کے پاس لے جاؤ۔ میں تہمت کے تیر سے زخم پھولتا اور دل شکستہ ہوں، اور جب تک مجھ پر لگی یہ تہمت مٹ نہیں جاتی میں زندان کو ترک نہیں کروں گا۔ لیکن فرما روا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا فرما روا پہلے مجھے تہمت سے آزاد کروائیں، وگرنہ ایک خائن کے لیے اس زندان سے باہر کوئی مقام نہیں۔ آپ خاطر جمع رکھیے، فرما روا نے آپ کو بخش دیا ہے، وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ مجھے ان کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بخشا تو گناہ گار کو جاتا ہے۔ یہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ آپ بس جا کر جناب فرما روا سے اتنا کہیے گا کہ ہاتھوں کے کٹنے کا ماجرا کیا ہے، وہ تمام خواتین خود بخود سامنے آ جائیں گی۔
بہت سے ساکنین قصر اور اہل مصر کے ذہنوں میں اب بھی وہ واقعہ محفوظ ہوگا. اچھی بات ہے. ہم پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں. پھر ملیں گے. خدا نگہدار. ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا. وہ مجرم کے جس کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں وہ زندان سے اپنی آزادی کے لیے شرط رکھے. بالکل ایسا ہی ہے علی جناب. انہوں نے جناب فرما روا سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے. جناب پوتیفار سب کچھ جانتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ کوئی کچھ جانتا ہے؟ جی علی جناب، میں جانتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے. اجازت مرحمت فرمائیں تو ان خواتین کو یہاں حاضر خدمت کروں؟ ہاں ضرور. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے. بہت خوب. برسوں پہلے آپ زنان اشراف اور یوزارسیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا. میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں. جب آپ لوگ یوزارسیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کیا منہ میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. کوئی ایک جواب دے. حقیقتاً ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزارسیف میں کبھی نہیں دیکھی. ہم نے یوزارسیف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں. جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں. آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی. اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں. ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی. لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی. یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھیں، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے. آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا. اور ویسے بھی آپ معبد آمون کی دیوی تھیں. آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا. ہمسران آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں. تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطا کار آپ تھیں، سازش کرنے والی آپ تھیں، لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزارسیف کو. ہاں،
میں اپنے گناہ اور یوزارسیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں. یہ تو ظاہر ہے. سب جانتے ہیں یوزارسیف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزارسیف بے گناہ ہے. ہاں، یوزارسیف بے گناہ ہے. بینی صاحبو. جی جناب ردمن. کیا تم اس بگی پر فوراً یوزارسیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزارسیف کے پاس؟ جی کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں. کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے. آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. کب آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلد. جلدی کرو. بی بی صاحبو کو زندان زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو. جاؤ. کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزارسیف واقعی نہایت پاک دامن ہے. وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا. وہ ہمارے کسی بھی مکر و حیلے اور فریب میں نہیں آیا. ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے. اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا. مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا. وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں. کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں. ہاں، معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزارسیف سے معافی طلب کریں. آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب بوتیفار. ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سالہا آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا. میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا. اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا. میری طبیعت کچھ ناساز ہے. کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں. فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے. چلے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کھڑی کیوں ہے؟ میں نے بچپن میں ایک بار انہیں دیکھا تھا، نہیں معلوم اب وہ کیسے ہو گئے ہوں گے. عالی جناب ہوربھوب اور جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں.
वही शान बे नियाजी उस वक्त भी ताजीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना युजारसीफ पर, दुरूद पर युजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते। दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है युजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है।